الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر کسی کو چین نہیں، قرار نہیں، اطمینان نہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اگر چین چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ یہ جو بے چینی، بے قراری، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا ذکر دل کا چین ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی غذا ہے، اور جب دل کو غذا نہیں ملتی تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو عاجزی اور ڈر کے ساتھ۔ بندہ رب کو یاد کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر اپنے مقربین میں ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ پھر فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے متعلق جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے دل سے یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں پھر اسے جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں۔ ایک بزرگ حضرت ثابت بن بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ بندوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ رب فرماتا ہے تم میرا ذکر تو کرو، میں پھر فرشتوں کے اندر تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیں جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھ، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ زبان کس لیے ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ حضور کے ایک غلام حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج پہ گیا تو میں نے کنکریاں ساتھ اٹھائیں میدان عرفات کے اندر، تو میں نے ان کنکریوں کو گواہ بنایا، میں نے کہا کنکریوں گواہ ہو جاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات کر کے میں واپس آ گیا، میں سو گیا، خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے،
سب کا حساب اور کتاب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میرا بھی حساب و کتاب ہوا اور حکم ہوا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، حکم ہوا جہنم کی طرف لے جاؤ۔ کہتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑا، جہنم کی طرف لے کے گیا، تو آگے سے ان 7 کنکریوں میں سے ایک کنکر آگے رکاوٹ بن گیا۔ کہا فرشتہ دوسرے دروازے کی طرف لے کے گیا، دوسرے دروازے پہ دوسرا کنکر آ گیا، پھر تیسرے کی طرف لے گیا، تیسرا کنکر آ گیا، حتیٰ کہ 7 دروازے پہ فرشتے مجھے لے کے گیا، کنکر رکاوٹ بن گیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص، تو نے اس بے جان پتھروں کو گواہ بنایا ہے، بے جان پتھروں نے تیری گواہی تیرے لیے قبول کی ہے، تیرا حق ضائع نہیں کیا، تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی طرف لے کے گئے تو جنت کا دروازہ بند تھا، پھر وہ گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمے کی گواہی آئی اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، میں جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو فرشتے ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں، اس کی رحمت، رب تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔